ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃً کتب اللہ لہ قراۃً والقراۃ مثل احد۔ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد کفیل رضا تاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، اگر بیوی اور شوہر صاحب نصاب ہوں، کیا الگ الگ ان پر قربانی واجب ہے؟ یہ رہنمائی فرما دیں۔ بیوی اور شوہر صاحب نصاب الگ الگ ہیں یا کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں بالکل، دونوں پر الگ الگ جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی، اور دونوں کو اپنی جانب سے علیحدہ علیحدہ ہی جانور ذبح کرنا ہوگا، یا بڑے جانور میں حصہ لینا ہے تو دونوں کو الگ الگ ہی حصہ لینا ہوگا۔ جس طرح نماز الگ الگ لازم ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مال کی جو بھی مالک ہے اس پر اپنی طرف سے دینا جو ہے وہ لازم ہے۔ شوہر بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ بھی دونوں پہ الگ الگ جو ہے وہ لازم ہے۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ گھر کے ایک فرد کی طرف سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ جو جو صاحب نصاب ہے ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل چیز پیش نظر رکھی جائے، اور کئی لوگ اس معاملے کے اندر جو ہے بسا اوقات لا علمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ غفلت کر جاتے ہیں، اور یوں بھی کر لیتے ہیں کہ اس سال میری طرف سے میں اپنی طرف سے کر لیتا ہوں، آئندہ سال تمہاری طرف سے جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جس کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی تو اس کا واجب رہ جائے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا مرد ہو یا عورت جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور اسے اپنی طرف سے علیحدہ سے ادا کرنی ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اجازت سے شوہر جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی قربانی کر دے اور اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ کر لے، کہ بھئی 2 جانور لے آئے یا 2 حصے ڈال لے، تو یوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اجازت سے کوئی آپ کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کر لے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قربانی جو ہے وہ 2 کی طرف سے ہو، یا ایک سال ایک کی طرف سے ہو جائے، ایک سال دوسرے کی طرف سے ہو جائے، جبکہ دونوں سال صاحب نصاب ہیں تو ان پر ہر سال جو ہے وہ اپنے اپنے طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری۔ یعنی اس میں کوئی گوشت کا تو یوں اعتبار نہیں ہے نا کہ گوشت تو وافر ہو جائے گا، 3 حصے ہیں 3 حصے کر لیتے ہیں، اگلے سال دوسرے 3 کی طرف سے کر دیں گے، اور یا ایک ہی بکرا لاتے ہیں۔ کئی گھرانے ایسے ہیں اب واجب بھی ایک پر ہو رہی ہو یا ایک پر بھی نہیں ہو رہی ہو، کئی شوق بھی رکھتے ہیں جن پر واجب نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قربانی کرنی ہے، وہ ایک جانور لاتے ہیں اور ایک کی طرف سے ہی وہ بکرا قربان کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں واجب نہیں ہے تو اختیار ہے، ٹھیک کہ وہ کسی بھی اپنے میں سے کسی کی طرف سے بھی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کر دیتے ہیں، بسا اوقات اپنے والدین کی طرف سے جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، تو اس میں تو پرابلم ہی نہیں۔ جب واجب ہوگی تو جس کی طرف سے واجب ہے اس کی طرف سے ہی کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر بیٹے پر واجب ہے تو وہ یہ بولے کہ نہیں والد صاحب پر واجب نہیں ہے لیکن گھر کے وہ بڑے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں اپنی طرف سے کروں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، چلو یہ والد صاحب کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہے، تو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کرے۔ ہاں اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ والد صاحب کی طرف سے نفلی کر دیں، ان پر واجب اگرچہ نہ ہو، اور اپنی طرف سے واجب جو ہے وہ ادا کریں، لیکن اپنا واجب چھوڑ کر کسی اور کی طرف سے آپ نفلی کرنے جا رہے ہیں یا کسی اور کا واجب ہی ادا کرنے جا رہے ہیں لیکن اپنے واجب کو آپ فراموش کر رہے ہیں تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنا واجب بھی مکمل طور پر خود ہی ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت کو چہرے کے بال یہ اکھیڑنا منع ہے تو
کوئی جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ عورت کو چہرے کے بال اکھیڑنا منع نہیں ہے، بھووں کے جو ہے وہ آئیبروز کے جو ہے وہ بال جو ہے وہ اکھیڑنا منع ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر عورت کو داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں تو یہ تو اکھیڑنا اس کے لیے مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح گال پر بال آ جاتے ہیں تو انہیں صاف کرنا بھی اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بھووں کے بال جو ہے وہ اکھیڑنا، بھویں بنوانا، وہ آئیبروز جو ہے وہ بنوانا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ پیشانی پر بال آ جاتے ہیں انہیں صاف کرتی ہے، یا جو ہے وہ گال پر یا داڑھی پر یا مونچھوں پر بال آتے ہیں تو انہیں صاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی صورتیں ہوں گی کہ اگر شوہر اس چیز کا منع کرتا ہے کہ یہ صاف کرو یا جی بالکل، اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ لازم ہوگا کہ یہ جو ہے وہ ان بالوں کو صاف کرے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں قربانی کے لیے جانور لے کے آیا اور میرے پاس جو اماؤنٹ تھا میں نے اس پہ جانور لے لیا۔ اچھا، جانور جیسے ہی گاڑی سے اترتا ہے اور وہ سامنے ایک اور آلریڈی ایک جانور کھڑا ہوا، اس سے لڑائی شروع کر دی جس میں وہ جانور زخمی ہو گیا، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تو میں مزید پیسے خرچ کر کے قربانی کے لیے جانور الگ سے نہیں لا سکتا؟ تو مجھے رہنمائی فرما دیں اس میں۔ اللہ اکبر، جانور اترا ہے اور دوسرے جانور سے لڑائی کرنے لگ گیا، بہرحال کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، جانور میں کوئی عیب ایسا پایا گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی اس کی جائز نہ ہو، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ یہ جو شخص لے کر آیا ہے یہ خود صاحب نصاب تھا پہلے یا نہیں تھا۔ اگر صاحب نصاب نہیں تھا، قربانی واجب نہیں تھی، شوقیہ لے آیا، صحیح، تو بہرحال وہ اس جانور کی ہی قربانی کرے گا، اگرچہ اس میں عیب بھی پیدا ہو گیا ہو، اور اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ شخص صاحب نصاب تھا، اس پر قربانی مالی اعتبار سے واجب تھی، یعنی وہ جانور لینے کے بعد اب بھی یہ صاحب نصاب ہی ہے؟ جی، پہلے تو صاحب نصاب تھا کہ اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب تھی، تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر اب بھی یہ صاحب نصاب ہے، اس جانور کو بیچ کر، چاہے وہ کسائی کو جو ہے وہ بیچ کر، اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے یا اور اس کے پاس اضافی مال ہوتا ہے کہ وہ کیش ہونا ضروری نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے زائد کوئی بھی مال اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتا ہے، تو اب بھی اس پر لازم ہوگا کہ یہ دوسرا جانور لائے یا کم از کم بڑے جانور میں ایک حصہ لے، تاکہ اپنا قربانی کا واجب ادا کر سکے۔ اور اگر یہ شخص جو ہے وہ اس جانور کو بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال اب نہیں ہوتا کہ یہ صاحب نصاب قرار پائے، یہ صاحب نصاب کی مالیت سے بھی کم مالیت کا جو ہے وہ شخص بن جاتا ہے، تو پھر اس پر دوسرا جانور جو ہے وہ لانا یا حصہ ڈالنا جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن وہی جو ابتداءً آپ نے بات کی کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ بھئی جانور زخمی ہو گیا، تو یہ ایک بہت وسیع مفہوم والا جملہ ہے کہ زخمی کس حد تک ہوا۔ تو بعض صورتیں زخمی کی ایسی ہوں گی کہ اس کے باوجود جو ہے وہ قربانی جائز ہوگی، اور بعض صورتیں ممکن ہے کہ ایسی ہوں کہ خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، کیا وہ جیسے ہی لڑا ہے اس نے اس کو ٹکر ماری، آنکھیں چلے گی، جی اندھا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے بڑے عیب پائے جائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر چھوٹا موٹا عیب ہے کہ خراش لگ گئی یا سینگ ٹوٹ گیا لیکن وہ جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، کھال کا چر جانا کہیں سے بھی، کہ جیسے کھال کا چر جانا یا جو ہے وہ زخم جو ہے رگڑ لگ جانا، تو اس سے جو ہے وہ قربانی پہ فرق نہیں آئے گا، قربانی جائز ہے۔ جی، مزید سوال۔ اس حساب سے یہ سوال ہے کہ نابینا افراد کو حج بدل کروایا جا سکتا ہے کسی اور کی طرف سے؟ جی، حج بدل تو جو ہے وہ کروائی سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو جو ہے وہ حج بدل کروایا جا سکتا ہے، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نابینا جو ہے وہ حج بدل حج کے لیے خود جائے، اس کے اوپر تو خود واجب نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ کہ اگر وہ مالی اعتبار سے صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو وہ حج بدل کے لیے کسی اور کو بھیج سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ خود کسی اور کی طرف سے کرنے جائے گا تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کو حج کے موقع کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ بغیر جو ہے وہ کسی مددگار کے یہ شخص خود جو ہے وہ پورا حج کر لے، تو وہ اور زیادہ اخراجات شاید جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے، جبکہ اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ بھئی حج کے لیے آپ جو ہے وہ جو حج بدل کی وصیت ہوتی ہے یا جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی کے پیسوں سے جو ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے شخص سے اپنا حج بدل جو ہے وہ کروائیں جو کہ دینی احکامات کو جو ہے وہ جانتا ہو، تاکہ درست طریقے سے آپ کا حج بدل مکمل طور پر وہ ادا کر سکے۔
نابینا کے لیے تو یہ کئی محتاجیاں بھی رہیں گی، کئی مسائل بھی رہیں گی، کئی محتاجی بھی رہیں گی، کئی چیزوں کے اندر ادائیگی کے اندر ان کے لیے مشکلات بن جائیں گی، خاص طور پہ رش والے جو مقامات ہیں جیسے جمرات پہ کنکریاں مارنا یا اور دیگر مقامات پر. تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کسی آنکھ والے کو اور اس کے اندر بھی کسی عالم دین کو آپ حج کے لیے بھیجیں تو زیادہ بہتر. ٹھیک. مزید دارالفتہ اہل سنت پر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے خوشی میں تو سب چلتا ہے، جائز ہو یا ناجائز، تو یہ کہنے والے پر کیا حکم شرعی ہوگا؟ براہ کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. استغفر اللہ. خوشی میں سب چلتا ہے، جائز ہو یا ناجائز، کیا؟ بالکل جو ہے وہ غلط جملہ ہے. یعنی کہ آپ اگر حرام چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی خوشی میں حرام بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ خوشی زیادہ اہم ہے، اللہ پاک کا حکم جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت جو ہے وہ نہیں ہے. تو بعض صورتوں کے اندر تو یہ جملہ جو ہے وہ کفریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاق و سباق کی گفتگو دیکھ کر جو ہے وہ کوئی حکم بتایا جائے گا. لیکن بہرحال ایسا کہنے والا جو ہے وہ سخت خطا پر ہے، گناہ گار ہے. اس پر لازم ہے کہ اپنے اس جملے سے جو ہے وہ توبہ بھی کرے اور جو ہے وہ احتیاطاً توبہ تجدید ایمان بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے. ہمیں ہر معاملے میں خوشی ہو یا غمی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں مسلمان کو اللہ پاک کے حکم کو ترجیح دینی ہے اور اللہ پاک کے حکم کے اوپر ہی جو ہے وہ عمل کرنا ہے، چاہے اس کی وجہ سے بظاہر ہمیں اپنی خوشی جاتی ہوئی نظر ہی کیوں نہ آ رہی ہو، لیکن ہمیں حکم شریعت پر عمل کرنا ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں، سوال ہے SMS میں کہ جب قربانی پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی قربانی کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر رہے ہیں تو پہلے وہ قربانی پیش کریں، اور کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے بھی قربانیاں کی جاتی ہیں، اپنے نام سے بھی، تو اس میں بھی کوئی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا؟ جو شخص جس پر قربانی واجب ہے اور وہ جانور قربان کر رہا ہے اور ایک سے زائد قربان کر رہا ہے، یا بڑا جانور ہے اس میں حصے جو ہے وہ اس نے ڈالے ہوئے ہیں، تو بڑے جانور میں حصے ڈالے ہوئے ہیں وہ تو ایک ساتھ ہی قربان ہو جائے گا. ہاں چھوٹے میں ہوگا کہ جناب ایک بکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لایا، ایک جو غوث پاک کے لیے لایا، ایک اپنے لیے لایا. تو ایسی صورت کے اندر اس کی ترتیب کوئی لازم نہیں ہے کہ پہلے اپنی قربانی کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرے، بلکہ وہ اس کے برعکس بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے اور یوں بھی کر سکتا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کرے. تو دونوں صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں، ترتیب کوئی بھی رکھی جا سکتی. جی مزید دارالفتہ میں میرا مفتی صاحب سے ایک سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص کے اکاؤنٹ میں کچھ محدود پیسے پڑے ہوں، تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ، اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں صرف یہ انہوں نے، جی چلیں اکاؤنٹ میں ہوں یا پاس ہوں، مزید بھی کچھ اور بھی ہیں چیزیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ یا قربانی کے اندر آمدنی کے ذرائع ہوں تو یہ چیزیں واجب ہوتی ہیں ورنہ نہیں ہوتی. اسی لیے بعض لوگ یہ خاص طور پہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی بیوہ عورت ہے، اس کے پاس زیور ہے لیکن اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا اس پر بھی قربانی ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی یا زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ آمدنی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص مقدار میں مال کا مالک ہونے سے تعلق ہے. تو آپ اس مخصوص مقدار میں مال کے مالک ہیں تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہوگی. تو لہٰذا اگر 2 لاکھ روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو بھئی اس وقت نصاب 1,80,000 روپے کے قریب ہے کم و بیش، تو لہٰذا آپ پر قربانی واجب ہوگی. ہاں آپ اس میں سے ایک حصہ آپ نے ڈال لیا 25,000 کا، تو اگر آئندہ سال آپ کے پاس یہی پیسے رہے، ان میں اضافہ نہیں ہوا، تو آئندہ سال اگر نصاب اس سے زیادہ ہوا تو آپ پر قربانی واجب جو ہے وہ نہیں ہوگی، آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی جو ہے وہ واجب جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس میں اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ جناب آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں ہے. جب آپ اتنے مال کے مالک ہیں جو کہ نصاب کی مقدار میں ہے تو آپ پر بہرحال قربانی واجب ہوگی. ٹھیک، قربانی واجب ہوگی. اب جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں 2 لاکھ تھے تو 2 لاکھ میں تو جانور نہیں آئے گا، یا بڑا جانور آئے تو پورے پیسے ہی ختم ہو جائیں گے، تو ان کو پورا جانور کرنا ہوگا، حصہ کرنا ہوگا؟ ایک حصہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ، تو شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے. آپ چاہیں تو آپ پورا بڑا جانور بھی لا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو جناب 50,000 کا بکرا بھی لا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو 23-25,000 روپے کا حصہ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو جو منیمم جو شرط ہے کہ بھئی قربانی ادا کرنی ہے، اب اس میں آپ کے پاس 2-3 آپشن موجود ہیں. آپ حصے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، الگ جانور لا کر کے بھی کر سکتے ہیں، بڑا جانور بھی لا سکتے ہیں. تو آپ کم سے کم والا بھی اگر اختیار کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا.
واجب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مزید. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے. میرا یہ سوال ہے کہ قربانی کرنے کا آخری وقت کیا ہے اور کیا مکروہ وقت میں قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کا بھی مکروہ وقت ہوتا ہے یا چلیں یہ دوسرے جو اوقات مکروہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن قربانی کا مکروہ وقت ہے کوئی؟ قربانی کا کوئی مکروہ وقت جو ہے وہ نہیں ہے. قربانی جو مکروہ اوقات ہیں, جو نماز پڑھنے کے لیے مکروہ اوقات ہیں, ان کے اندر بھی قربانی کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا آخری وقت کیا ہے, تو 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کا آخری وقت ہے. 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے جس جانور کو آپ نے ذبح کر لیا تو قربانی ہو گئی, اگرچہ اس کی کھال نہ اتاری ہو, کھال آپ جو ہے وہ غروب کے بعد جو ہے وہ اتار رہے ہوں یا گوشت بعد میں بنا رہے ہو, تو اصل تو قربانی جو ہے وہ ذبح کے ساتھ ہے. ذبح ہو گیا, جانور کی رگیں کٹ گئیں, قربانی ہو گئی. صحیح. تو لہٰذا یہاں پہ وہ یہ کہہ لیں کہ اللہ کو جو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ وہ تقویٰ تمہارا پہنچتا ہے. تو اصل یہی ہے کہ وہ جو قربانی ہے رضائے الہی کے لیے آپ نے کی, وہ قربانی ادا ہو گئی. اب اگرچہ بعد والے معاملات جو ہے وہ بعد میں بھی ہو رہے ہوں, تو آخری وقت تو غروب آفتاب ہے 12 ذوالحجہ کا, اس سے پہلے جو ہے وہ ذبح ہو جانا ضروری ہے. ابتدائی وقت جو ہے وہ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق کے بعد جو ہے وہ ذبح ہو سکتا ہے, لیکن شہر والوں کے لیے نماز عید کے بعد ذبح ضروری ہے. ہاں, گاؤں دیہات والے جو ہے وہ نماز عید سے پہلے بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں, لیکن شہر والوں کے لیے کم از کم شہر میں کسی بھی جگہ پہ نماز عید ادا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ جانور ذبح ہو سکتا ہے. قربانی کے مکروہ وقت کے اعتبار سے یوں ہے کہ رات کے اندر جو ہے وہ قربانی کو یا ذبح کرنے کو جو ہے وہ مکروہ علماء نے لکھا, لیکن یہ اس دور میں تھا جس دور کے اندر اندھیرا ہوا کرتا تھا, تو اندھیرے میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ ذبح کرنے کے اندر رگیں صحیح سے نہ کٹ پائیں. فی زمانہ جو ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لوگ جو ہے وہ لائٹنگ کا انتظام کر لیتے ہیں, تو لہٰذا ان ایام میں آج کل کے دور میں اگر کوئی رات میں بھی ذبح کرتا ہے, رات سے مراد یہ ہے کہ 11ویں کی رات اور جو ہے وہ 12ویں کی شب, یعنی 2 راتیں بیچ میں آتی ہیں, 3 دن آتے ہیں, تو ان درمیان کی 2 راتوں میں بھی اگر کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, جانور جو ہے وہ حلال بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی. اب یہ کہ جو آپ نے کہا کہ بالکل آخری وقت میں, تو اتنی لیٹ کرنی چاہیے ویسے کسی کو؟ نہیں, بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ چلا اس نے عصر کے بعد کا کسی کو ٹائم دیا, قصاب بھی لیٹ ہو گیا, یا جس نے ذبح کرنا ہے, تو یعنی عام طور پر ایسا لوگ کرتے بھی نہیں ہیں, اور کوئی بھی ایسا کام ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں میں بلا وجہ جو ہے وہ تشویش کا جو ہے وہ باعث بنے. اسے رات کی قربانی کا ہم نے کہا تو ایک آپشن ہے, لیکن یہ نہیں کہ اب ساری دنیا کے اندر ایک بندہ جو ہے نا پورا میلے اس بات کے لیے لگا کر بیٹھے کہ میں نے رات میں جو ہے وہ ذبح کرنی ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی رات میں جتنی بھی لائٹنگ ہو جائے, جو دن کا ہے جی, اور اس کے ایک الگ ہیں, پھر آپ کو تقسیم جو گوشت کرنا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جو متعلق ہو جاتی ہے. جو تپش سے اس میں بھی کئی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں نا. بالکل. اچھا, یہ جو رات والا, یہ جو بالکل آخری وقت والا ہے نا, یہ بسا اوقات آتا ہے بیرون ملک کی قربانی سے متعلق. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ جناب جو ہے وہ وقت و دن کا ہے, لیکن جس ملک میں وہ شخص موجود ہے جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں, اس کا جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے تیسرے دن کا. تو اب یہ ضروری ہے کہ اس مثال کے طور پہ امریکہ میں کوئی شخص جو ہے وہ رہ رہا ہے اور اس کی آپ نے قربانی یہاں کرنی ہے, پہلے ہی 1 دن کی جو ہے وہ عید میں فرق ہے, تو اب آپ کو ان کا تیسرا دن ہوگا, ہمارا دوسرا دن ہوگا, تو ان کے تیسرے دن کے غروب آفتاب سے پہلے ان کا جانور آپ کو یہاں پر ذبح کرنا ہوگا. یعنی ان کا غروب آفتاب جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ابھی رات میں چلی جائے یا اور کوئی جو ہے وہ آگے پیچھے معاملات ہوں, تو اس لیے ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اور جن سالوں میں 2 دن کے بھی کبھی کبھی فرق آتے تھے, تو اس میں اس مسئلے میں بڑی آزمائش, کیونکہ پھر ایک ہی دن آپ کے پاس رہ جاتا ہے قربانی کرنے کا, کہ پہلے دن ہی جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں ساری قربانیوں کو نمٹانا پڑتا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے, تو جو بیرون ملک کی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی قربانی ہوتی ہے, تو اس کے اندر سمجھیں کہ پھر, کیونکہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے پہلا دن لے لیں یا ان کا دوسرا دن لے لیں, کیونکہ یہاں دن نہیں ہے, ابھی شروع ہی نہیں ہوا, یہاں وقت جو ہے وہ شروع نہیں ہوا, تو لہٰذا دونوں جگہ پر وقت ہونا ضروری ہے. صحیح ہے, یعنی تاریخ ایک ہونا ضروری نہیں, وہ 11 ہو یا 10 ہے, اس میں 12 ہے, یا وقت قربانی کا جو ہے وہ پایا جانا ضروری. ٹھیک ہے. بہرحال ان چیزوں کا بھی ناظرین کرام وہ خیال رکھنا ہے. عید کی نماز کا آپ نے بولا, تو عید کے اندر بھی کیا نماز وہاں پہ بھی کوئی ایسا اہتمام کریں گے, یعنی جو عید پڑھ چکے ہوں تو ان کا وہ کریں گے, قربانی کیا کریں گے؟
دیکھیے قربانی تو ادا یوں بھی ہو جائے گی کہ اگر قصاب نے عید کی نماز نہیں پڑھی یا جن کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی لیکن شہر میں جو ہے وہ نماز عید ادا ہو گئی، صحیح ہے، تو ایسی صورت کے اندر جانور ذبح کریں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں کرنا یہی چاہیے کہ پہلے آپ اپنی نماز عید سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہی جانور گرائیں، ورنہ بسا اوقات پھر جو ہے وہ اس افراتفری میں رہتے ہوئے گھر کے کسی نہ کسی فرد کی جو ہے وہ نماز عید جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے نماز عید بھی واجب ہے، جس طرح قربانی واجب ہے تو نماز عید بھی واجب ہے، تو آپ نماز عید کی بھی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کریں اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی پھر جو ہے وہ آپ اپنا جانور ذبح کریں۔ اگر آپ کو جلدی ذبح کروانا ہے تو پھر آپ بھی وہاں نماز ادا کر لیجئے جہاں پہ نماز عید جو ہے وہ جلدی ادا ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیا بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، نابالغ بچوں کی طرف سے؟ جی ہاں، ان کی طرف سے واجب نہیں ہے، لیکن اگر والدین جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی کریں گے تو ان کی طرف سے بھی نفلی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، منت مانی تھی یا ایک نیت کی تھی کہ بچے کی ولادت ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، اب اس کے بعد جو نام کہا تھا وہ بھی صحابی رسول کے نام پر ہی ہے، لیکن اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ چینج کریں یا رکھیں ہی نہیں، ولادت کے بعد وہ نہیں رکھے، تو کیا کہیں گے؟ منت تو نہیں ہے، شرعی اعتبار سے منت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بعض دفعہ تو وظائف کے اعتبار سے یا کچھ اس اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ جناب جو وہ یہ نام رکھنے کی جو وہ نیت کریں، وہ نیت کی ہو تو اس نیت کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اسے پورا نہیں کرتا، اس کی جگہ کوئی اور اچھا نام جو ہے وہ رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، گناہ نہیں۔ اچھا، انہوں نے جیسے یہ کہا نا کہ اب اگر کوئی دوسرا رکھ لیا تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ جی، آپ ایسے شخص کو یا ان کو اپنے ذہن کو کیسے مطلب وہ سیٹسفائی بھی رکھنا، بھی نقصان تو ہو ہی سکتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو کیا یہ ناموں کے حوالے سے کئی دفعہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے اور وہ آ کر یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے برعکس ہوتا ہے یہ کہ وہ انسانی نفسیات کا جو معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نام تبدیل کرتے ہیں نا تو ان کو خود ہی لگتا ہے کہ اب بچے پہ سے سارے مسئلے بھی ختم ہو گئے، اب بیمار بھی نہیں رہ رہا، دیگر بھی، حالانکہ وہ اس کا تعلق نام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو نام اچھا یا برا تو ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نام جو ہے وہ بچے کی بیماری کا سبب بن رہا ہو یا اور جو ہے وہ کسی اعتبار سے اس کے نقصان کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ اچھائی ہے یا برائی ہے وہ سب کچھ اللہ پاک کی جانب سے ہے، صحیح، تو لہٰذا جو ہے وہ ہاں نام ہمیں اچھا رکھنا چاہیے، برا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ برے نام کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ اچھائی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ صحابہ کرام یا صحابیات کے ناموں پر جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی ہم مشورہ دیں گے، جنہوں نے بھائی نے سوال کیا ہے تو اپنے اچھا نام سوچا ہوا تھا اور صحابی رسول بھی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جو نیت کی تھی اسی نیت پر ہی آپ قائم رہیں اور آپ اسی نام کو آگے چلائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ مزید سوال، اگر شوق میں قربانی کرنی ہو اور قرضہ بھی چڑھا ہوا ہو اور تو کر سکتے ہیں؟ قربانی کرنی ہے، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے قربانی کسی شخص کو اگر کرنی ہے، اب دو ہی باتیں ہیں کہ ایک ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے قربانی اور قرضہ بھی ہے، تو اگر قرضہ مائنس کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ قربانی کرے ہی کرے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ قرضے کی وجہ سے وہ قربانی سے رک جائے گا، کیونکہ بہرحال مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 10 لاکھ کا جو ہے وہ قرضہ ہے، لیکن وہ 20 لاکھ کے مال کا مالک ہے، تو اس کے اوپر قرضہ مائنس بھی کرے گا تو بھی پیچھے 10 لاکھ کے مال کا مالک ہے وہ، تو اس کے اوپر قربانی تو واجب ہے، تو اس قرضے کی وجہ سے وہ اپنے واجب کی ادائیگی سے نہیں رکے گا۔ صحیح۔ ہاں، اب یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ان کا قرضہ ادا کر دو، تو اس طرح کے قرضے عام طور پر تو دیکھیں شیڈیولڈ ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے فلاں کو فلاں وقت پہ ادائیگی کرنی ہے، فلاں کو فلاں وقت پہ ادائیگی کرنی ہے، تو انہیں کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی کا مال ہڑپ ہی کیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے اور دے ہی نہیں رہا، اس اعتبار سے اسے کہ یار میں قربانی کروں گا تو وہ آگے میرے سر پہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی تو اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے، پیسے ہمارے میرے پیسے بھی جو ہے وہ دے، تو بھائی وہ نہ بھی کھڑا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے جو ہے وہ پیسے دے دیں۔ صحیح بات ہے۔ اور بالفرض اگر آپ کے پاس ایسا ہے کہ بھئی ابھی میرے پاس وہ کیش دینے کے لیے نہیں ہے، 10 لاکھ تو دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن قربانی کا میں حصہ ڈال کے 25,000 کی قربانی تو میں کر سکتا ہوں، واجب بھی ہے مجھ پر، تو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ بڑا جانور لے کر آئیں گے جس کی وجہ سے وہ قرض خواہ جو ہے وہ آ کے آپ کا گریبان پکڑے گا، یار میرے پہلے پیسے دو۔ آپ حصہ ڈال لیں، کوئی چھوٹا جانور لا کر جو ہے وہ آپ قربان کر لیں تاکہ آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے اور جو ہے وہ اس کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اور آپ اسے اعتماد میں بھی لے سکتے ہیں کہ یار آپ کے جو پیسے ہیں میرے پاس کیش نہیں ہے، وہ میرا جو آپ سے بات طے ہے اس کے مطابق میں فلاں وقت پہ دے دوں گا،
اور ابھی میں بہرحال قربانی کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ کو پہلے بتا دوں کہیں آپ میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں، تو یوں کر کے بھی جو ہے وہ آپ اسے کلیئر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال قربانی واجب ہے تو آپ کو کرنی ہی ہوگی۔ ہاں قربانی واجب نہیں ہے تو شوق کے طور پر جو ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں، تو اب اگر کسی کا آپ کے اوپر قرضہ آتا ہے جو کہ ادائیگی کا وقت بھی آ گیا ہے، تو پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ ادائیگی وہ کر دیں، یا اس سے آپ مہلت لے لیں کہ یار ٹھیک ہے میں آپ کے پیسے جو ہے وہ 1 مہینے بعد دے دوں گا، آپ کو پتہ ہے، یا اس کی طرف سے پہلے ہی شیڈیولڈ ہے، آپ کو پتہ ہے، اس نے کہا یار ہر مہینے اتنے اتنے کر کے دے دینا، صحیح، تو اب ایسی صورت میں آپ اس کو ٹائم کے اوپر دے رہے ہیں، تو آپ بیچ میں اگر اضافی پیسے آپ کے پاس ہیں اور ان سے آپ اپنی قربانی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ قرض کے ساتھ قربانی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار تمہاری قربانی تو قبول ہی نہیں ہوگی، قبول ہی نہیں۔ اسی طرح عمرہ کرنے جاتا ہے یا کوئی اور، اس کو بھی یہی کہا، تو ایسا کہنا جو ہے وہ درست۔ دیکھیں قبولیت کا تو دار و مدار یہ جو ہے وہ اللہ پاک کی مشیت کے اوپر ہے، ہم کسی کے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا یہ کام قبول ہوگا، تمہارا یہ کام قبول جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو یوں نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں جو اس کے اندر طریقہ کار ہے اس پر آپ اس کی احسن انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں تو رہنمائی کر دیں۔ جہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ سامنے والا آپ سے بدگمانی کا شکار ہو سکتا ہے تو آپ اپنے اس عمل کو بھی کرنا چاہتے ہیں، نیک عمل کو جو کہ آپ پر واجب نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس شخص کو اعتماد میں بھی لے لیں تاکہ وہ بھی بدگمانی کا شکار نہ ہو اور آپ اپنی نفلی عبادت بھی جو ہے وہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ محمد وارث تاریخ لاہور سے یہ عرض کرنا تھا کہ قربانی کے جانور میں کیا عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ہی جو ہے وہ تقرب اللہ، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی ادائیگی کی جا رہی ہے، تو چاہے وہ قربانی ہو یا عقیقہ ہو، دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو پھر کچھ یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی جانور ہے، بکرا، دمبا، بھیڑ، عقیقہ اس میں بھی ہو سکتا ہے اور قربانی بھی ہو رہی ہے، کیا ایسا ہے؟ ایک میں دو نہیں ہو سکتے۔ بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہیں تو اس میں 1 حصہ یا 4 حصے جناب قربانی کے ہیں، 2 حصے آپ عقیقے کے کر لیں، یوں تو ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک ہی جانور ہے چھوٹا جس میں ایک ہی حصہ ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بکری ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر آپ عقیقہ اور قربانی دونوں کی نیت نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اندر ایک ہی کی نیت ہوگی۔ بڑے جانور میں ہم کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ حصے ہیں تو اس کے اندر کچھ حصے عقیقے کے اور کچھ حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں، اس میں ہو سکتے ہیں۔ جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا قربانی کی جگہ پہ صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ قربانی افضل ہے یا صدقہ افضل ہے؟ جی، قربانی افضل ہے یا صدقہ؟ قربانی افضل ہے۔ ایام نحر میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بنی آدم کا وہ یہی قربانی کرنا ہے، اور قربانی کرنا یعنی خون بہانا، جانور قربان کرنا، جانور ذبح کرنا، تو لہذا اس سے افضل کوئی عمل جو ہے وہ ایام نحر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں، تو لہٰذا جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار جو وہ صدقہ کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ درست نہیں، کیونکہ ہم کسی بھی عمل کو جب اختیار کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو جب اللہ پاک کے لیے ہم نے وہ کام کرنا ہے، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، تو رب کی رضا جس چیز میں زیادہ ہے اسی کو لیں گے۔ صحیح۔ اور جہاں پر وہ رضا جو ہے وہ واجب کے حکم میں ہوگی، وہاں بدرجہ اولا جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں چھوڑ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو کتنا ہی جو ہے وہ کچھ اور کرنا پڑے۔ تو لہٰذا قربانی جب آپ پر واجب ہے تو بہرحال آپ کو قربانی ہی کرنی ہوگی، اس کی جگہ پہ آپ لاکھوں روپے بھی صدقہ کر دیں گے، وہ اس واجب قربانی کی جگہ پر کفایت نہیں کر سکتا، اور واجب نہیں ہے تو بھی بہرحال بقیہ صدقے کے مقابلے میں اس دن وہ قربانی افضل ہے، یوم نحر کو، یوم نحر کے اندر جو ہے، اور یہی پیسہ محبوب ہے، یہی پیسہ جو ہے محبوب ہے جو کہ قربانی کے اندر جو ہے وہ خرچ ہوا، تو بالکل ایسے موقع پر کوئی اور آپشن نہیں ہے، بلکہ آپ کو قربانی ہی کرنی چاہیے۔ اور پھر جو صدقہ ہے، صدقہ کیش سے ضروری تھوڑی ہے بھائی، وہ آپ جانور کا سارا گوشت اٹھا کے صدقہ کر دیں کہ اس غریب کو دے دیں، صحیح، اس سے بھی تو غریبوں کا فائدہ، صدقہ اس سے بھی غریبوں کو جو ہے فائدہ ہے، کھال بھی اٹھا کے آپ کسی غریب کو جو ہے وہ دے دیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ صدقہ ہی ہیں، ان سب کے اندر جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ابھی سن رہے ہیں تو زندہ جانور دے دیں، ہاں زندہ جانور دے دیں، آپ اس کو، آپ اپنی قربانی جو ہے وہ الگ ادا کریں اور اس کو الگ سے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ، اور ہے کئیوں کا رجحان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اس چیز کو بھی آپ نے جو ذہن دیا، کبھی سادات کے حوالے سے، کبھی غربا کے حوالے سے، اپنے ملازمین کے حوالے سے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو آپ دے دیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ خیال ضرور رکھا کریں کہ آپ ان کو دے رہے ہیں تو پھر ان کو جو کچھ کے اخراجات ہیں وہ بھی سارے دے دیں،
پتہ ہے جانور تو آپ نے دے دیا، یہ جانور اس کے لیے تحفہ یا خوشی کا باعث کم بنا اور غم اس کے لیے زیادہ ہے اس میں کہ وہ ان کو چارہ، پھر اس کی کٹائی، پھر قصاب کی جو کچھ بھی اجرت ہے، یہ سارے معاملات تو اگر دینا ہے تو پھر پورے انتظامات کے ساتھ دیں تاکہ ان کے ہاں بھی خوشی آ جائے۔ اور یہ ہر دفعہ سوال اس طرح کے قربانی ہو یا حج ہو، میلاد شریف ہو، دینی معاملات پہ یہ سوال آتے ہیں، عام نہیں آتے کہ لوگ بہت لگژری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور برانڈڈ کپڑے استعمال کرتے ہیں یا ایسی اشیاء استعمال کرتے ہیں یا دیگر پتہ نہیں زندگی گزارنے کے لگژری کیا کیا سٹائل ہیں، وہاں پہ کتنے خرچے ہو رہے ہوں، کروڑوں لگ رہے ہوں، کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن یہ سوال آتا ہے تو قربانی پر، یہ سوال آتا ہے تو حج پر، یہ سوال آتا ہے تو میلاد پر، یعنی یہ سوال آئے گا تو مسجدوں کی تعمیر پر، اس طرح کی چیزوں پر یہ سوالات قائم کیے جاتے ہیں۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جو مسجدیں بنانے والے یا حج کرنے والے یا قربانیاں کرنے والے، کفیل صاحب یہ غریبوں کا خیال یہی زیادہ رکھنے والے جی، یعنی ان کے ظاہر ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں تو مسجد میں بکثرت یہ درس و بیان سنتے ہیں، ہر 2-4 جمعے کے بعد اس طرح کی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، کسی اور انداز سے بیان ہوتی ہیں، باتیں بیان ہوتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو ان کے ذہن یہ بنتے ہیں اور یہ خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی آگے بڑھیں، قربانیاں بھی خوش دلی کے ساتھ کریں اور غربا کو بھی خوش کریں، ان کے بھی آپ امداد کریں یا گوشت کے ذریعے آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو جانور لا چکے ہیں اللہ ان جانوروں کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو لانے کی کوشش میں ہیں اور سعی میں ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو نہیں کر سکتے قربانیاں لیکن دل میں جذبہ ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ ذوالحجہ کے ایام میں بطور خاص اگر ناخن بال نہ کاٹیں ایسے غربا تو ان پر بھی انہیں قربانی کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، انہیں قربانی کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، یعنی ثواب انہیں ملے گا۔ لیکن یہ حکم سب کے لیے جو قربانی کر رہے ہوں یا قربانی نہ کر رہے ہوں، مستحب یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، الا یہ کہ کسی کو اتنا پہلے بھی وقت گزر چکا اور اگر یہ 10 دن میں انتظار کرتا ہے تو 40 دن بنتے ہیں تو پھر اس کے لیے نہیں جائز، وہ پھر اپنے ان بالوں کو اور ناخن وغیرہ کو کاٹ لیں۔ تو مستحب ہے، عمل کریں گے ثواب ہے، اچھا عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اس کو بھی اس نظر سے نہ دیکھیں کسی نے کوئی ناخن کاٹ لیے بیچ میں یا بال کاٹ لیے تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی گناہ گار ہو رہا ہے، البتہ مستحب پہ عمل کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔